عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگ ان سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اسی سلسلے میں آج 12ویں جماعت کے لیے اردو ادب کے کلاس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم کتاب کا آغاز حصہ نظم سے کریں۔ حصہ نظم کا آغاز علامہ اقبال کے شہرۂ آفاق نظم جواب شکوہ سے ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، جواب شکوہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم علامہ اقبال ہی کی نظم شکوہ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ شکوہ میں علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے جو گلے شکوے کیے تھے، جواب شکوہ میں انہی گلے شکووں کا جواب دیا گیا ہے۔ اس لیے اس نظم کا عنوان جواب شکوہ ہے۔ نظم شکوہ علامہ اقبال نے 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں پڑھ کر سنائی۔ عزیز طلباء، برصغیر میں مسلمانوں کے زوال کا دور جب شروع ہوا، مسلمانوں سے حکومت چھین لی گئی، ملک پر ہندوؤں کے گٹھ جوڑ سے انگریز قابض ہو گئے، تو مسلمانوں پر سیاسی، علمی، مذہبی، اخلاقی، ثقافتی ہر طرح کا زوال آ گیا۔ پھر دور غلامی میں تو پستی اور جہالت کی انتہا ہو گئی۔ قرآنی تعلیمات سے نابلد مسلمان خود تو ہمت سے کام نہیں لیتے تھے اور غلامی کو اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے اور دعاؤں کا سہارا لینے لگے۔ خدا سے مفت میں دولت، عزت، شہرت اور پرانی شان و شوکت مانگنے لگے۔ اقبال کا پیغام تو اسلام کا پیغام ہے۔ اقبال نے انہیں غلامی کے اسباب اور آزادی کے حصول کے لیے تیار کرنے کی خاطر پہلے زوال پذیر مسلمانوں کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی نظم شکوہ لکھی، جس میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کیے گئے تھے۔ اس نظم میں چونکہ علامہ اقبال نے عام مسلمانوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کیے تھے، اس کے انداز اور لب و لہجوں کو اس وقت کے علماء نے گستاخانہ قرار دیا تھا اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ اقبال کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ تائب ہونا چاہیے، اور بعض علماء نے تو آپ پر کفر کے فتوے بھی لگائے تھے۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے 1913 میں جواب شکوہ لکھی۔ یہ نظم بھی علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھ کر سنائی۔ نظم شکوہ میں علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے جو گلے شکوے کیے تھے، نظم جواب شکوہ میں ان تمام گلے شکووں کا جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، نظم شکوہ میں کل 31 بند ہیں۔ اس میں بہت سارے گلے شکوے علامہ اقبال نے عام مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں۔ نمونے کے طور پر میں آپ کو چند بند نظم شکوہ سے سناؤں گا، لیکن بہت مختصراً الفاظ میں چند گلے شکوے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو
نظم جواب شکوہ کا پس منظر معلوم ہو جائے کہ یہ نظم شکوہ کا جواب ہے، اور باقاعدہ طور پر پھر نظم جواب شکوہ کے اشعار کی تشریح شروع کریں گے۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال نے اللہ سے جو گلے شکوے کیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اے اللہ، آج دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمان غلام بن چکے ہیں، ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو تیرے وجود سے دنیا والوں کو کس طرح علم ہوتا؟ ہم سے پہلے لوگ بتوں، درختوں، سورج، چاند، ستارے اور آگ کی پرستش کر رہے تھے، لیکن وہ ہم ہی لوگ تھے جس نے آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، دنیا سے کفر اور جہالت اور غلامی کو ختم کیا۔ آپ کی خاطر ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور اسلامی حکومتیں قائم کی۔ مسلمانوں کے اللہ اکبر کے نعروں سے کفار کانپتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ وہ کافر لوگ دنیا پر قابض ہو چکے ہیں۔ کافروں کے پاس دنیاوی عیش و عشرت، مال و دولت کی فراوانی ہے، طاقتور حکومتیں ہیں، مسلمان ان کے غلام ہیں، جبکہ نادار اور مفلس مسلمانوں کے ساتھ صرف حوروں کے وعدے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے گلے شکوے علامہ اقبال نے اپنے نظم شکوہ میں اللہ سے کیے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو نظم شکوہ میں سے چند مخصوص بند آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ کس طرح اور کن الفاظ میں علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کیے ہیں۔ عزیز طلباء، نمونے کے طور پر شکوے میں سے آپ لوگوں کو چند اشعار کی تشریح چند بند سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کن الفاظ میں علامہ اقبال نے شکوہ میں اللہ سے گلے شکوے کیے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے تا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگر پے کر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندے کہ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو چلتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی
بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، صفائے دہر سے باطل کو مٹھایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست میں پھندار بھی ہیں، ان میں کامل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہیں خوش ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خواں گئے، اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدے حور۔ عزیز طلباء، آپ لوگوں کو نمونے کے طور پر میں نے نظم شکوہ سے چند مخصوص بندوں کے حوالے دیے اس مقصد کے لیے تاکہ جب ہم لوگ نظم جواب شکوہ شروع کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ علامہ اقبال نے کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کیے تھے، اور جب یہ نظم پڑھی گئی تاریخ میں ہے کہ پھر آپ پر لوگوں نے بہت زیادہ الزامات لگائے، کفر تک کے فتوے لگے، لیکن جب انہوں نے جواب شکوہ تحریر کی اور وہ قرآن اور سنت کے حوالوں سے جو جوابات دیے گئے تو پھر سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ تو انشاءاللہ عزیز طلباء اگلی نشست میں ہم لوگ باقاعدہ طور پر نظم جواب شکوہ کا آغاز کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔